الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم فائدے پڑھتے ہیں الولی آیات مبارکہ کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آ جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نبیوں کی کسی بات پر بھی ان کی وضع، قطع، قول، فعل، شریعت، ہر لحاظ سے ہر نبی کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں کفارہ گناہ ہے، جس سے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، کفار کے لیے نہیں۔ مسلمان کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہ لے جاتی ہیں، آخرت کے عذاب کی تخفیف ہوتی ہے۔ کافر کو جتنی تکلیف آئے گی کافر پر کوئی آسانی نہیں ہوگی، جیسا کہ دنیاوی نعمتیں کافروں کے لیے ان کے ظاہری نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ کافر بڑے بڑے امیر کبیر ہیں، سکھ سکون میں ہیں، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اسی میں دے دیتا ہے۔ مومن کے بعد سے نہیں، دنیاوی عذاب کافر کے لیے مثل حوالات ہے اور مومن کے لیے دنیاوی نعمتیں مثل بتا کے تنخواہ اس کے علاوہ ہے۔ تیسرا فائدہ طاعون بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ طاعون سے مرنے والا اب شہید کہلاتا ہے۔ یہ ان کے واسطے عذاب تھا اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے رحمت ہے کہ مسلمان اگر طاعون کی بیماری میں فوت ہوگا تو شہید ہوگا۔ پہلا طاعون کی بیماری جو نازل ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل میں ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب طاعون تمہارے شہر میں واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں سے نہ جاؤ۔ یہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو لوگ وبا کی جگہ میں رب تعالیٰ کی رضا پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ بھی رہے تب بھی شہادت کا ثواب پائیں گے۔ تفسیر خزائن العرفان وغیرہ۔ مگر یہ شہادت حکمن ہوگی نہ کہ حقیقتاً، حکمی شہادت کل قیامت والے دن یہ بھی حقیقی شہادت میں کھڑے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے حکمی، ایک ہوتی ہے حقیقی شہادت۔ حقیقی شہادت سے مراد ہے کہ بندہ لڑتا ہے نا، تیر لگتے ہیں، تلوار لگتی ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ حکمی شہادت اس کو کہتے ہیں فار ایگزامپل رات کو وضو کر کے سونا، وضو کر کے سویا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ حکمی شہادت ہے۔ جمعہ کی رات فوت ہوا، حکمی شہادت ہے۔ پانی میں ڈوب کے مرا، حکمی شہادت ہے۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ اس طرح یعنی کہ حکم یعنی جو شہادت کے حکم میں آتے ہیں کل قیامت والے دن یہ حقیقی شہداء میں سے کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی میرا آقا حضور علیہ السلام کے کرم اور فضل ہے کہ حکم کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ اور فقی لہٰذا ایسے شہید کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، مطلب یہ جو حکمی شہید ہے، جو حقیقی شہید ہے اس کو غسل تو نہیں دیا جاتا نا جناب، مگر انشاءاللہ قیامت میں اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، وہی بات۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ چند حضرات وہ ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ ویسے تو فقہ کی کتابوں میں ہم نے 34 پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 34۔ چند ایک جہاں بھی لکھ رہے ہیں وہ حضرات ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے، جل کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ اس لیے جنرل ضیاء الحق کو شہید کہتے ہیں کیونکہ وہ جل کے شہید ہوئے تھے۔ سفر میں جو مرے وہ بھی شہید ہے، دب کر مرے وہ بھی، یعنی جس طرح اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ کنواں کھود رہے تھے، اوپر سے دیوار گری، اوپر سے بھیگ گزری تو وہ جو ہے نا دب گئے۔ یہ بھی پیٹ کی بیماری میں، خواہ وہ پیٹ کا پھول جانا، جلندر کی بیماری اکثر پیٹ کا پھول جانا جس میں پانی ہوتا ہے، مطلب پیٹ کی بیماری کوئی بھی ہے، طاعون سے مرے یہ بھی شہید ہے۔ زچہ عورت مدت نفاس میں مرے یہ بھی شہید ہے، یعنی عورت بچہ جلنے کے بعد 40 دن کے اندر اگر عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو جمعہ کی رات میں فوت ہو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 9 ذات الجم کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ اس کو آپ جانتے ہیں، اس بیماری کو غالباً بار بار پیچسانہ یا جو بھی ہے۔ طالب علم کے زمانے میں مرے علم دین حاصل کرتے ہوئے، دنیاوی علم حاصل نہیں، یہ نہیں ہے کسی چودھری کا بچہ
آپ وہ پوری یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ہاں اس کو آپ سفری حکم میں کہہ سکیں گے، دینی حکم میں نہیں کہہ سکیں گے۔ اچھا، جو سل یا مرگی میں، یہ بھی بعض بیماریوں کے نام ہیں، بخار کی مرض سے مرے وہ بھی شہید ہے، جو کسی کے عشق میں مرے بشرط پاک دامن۔ آج کل عاشق نہ ہوں تو کسی نے عشق جو کیا، اگر انہیں بچی کڑی نہیں دی تو اس نے زہر پی لیا، اس نے گولیاں کھا لی، یہ شہید نہ، ہاں وہ محبت سچی رکھتا ہے، محبت سچی رکھتا ہے، اور سچی محبت میں اس کو ہارٹ فیل ہو گیا، اس طرح کا ہو گیا، وہ گناہوں سے بھی بچا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ شہید ہوگا۔ اور عشق کو چھپانے والا ہو، جو کسی کے عشق میں مرے بشرط پاک دامن ہو اور عشق کو بھی چھپانے والا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ نمبر 15، جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ جس طرح کہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گرد شکر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے اماں پاک کو آپ بٹھا کر گئے، غالباً کچھ لینے کے لیے گئے یا کچھ پانی لینے کے لیے گئے، جس جگہ آپ کو بٹھا کر گئے تھے تو وہاں آئے تو آپ کی ماما آپ کو نہ ملی، بسیار کوشش کے بعد چند ایک گوشت کے ٹکڑے یا ہڈیاں وغیرہ ملی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کسی درندے نے حرکت کی ہے، آپ پر حملہ کیا، کھا گئے، حالانکہ بلیہ کاملہ تھی، تو مطلب درندے کا کھا جانا یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، شہادت کی موت ہے۔ ایک مت سمجھے کہ اتنے شیخ الاسلام زہد الانبیاء قطب الاقطاب کے اماں کو درندہ کھا گیا، نہیں، جس کی قسمت میں شہادت تھی تو وہ شہید ہی ہونا ہے، آج شیر کھا دے جائے۔ آپ کی ہسٹری میں، آپ کی کتابوں میں ایسے ہی ہے، بے شک آپ کی سوانح حیات مبارکہ کی کوئی کتاب پڑھ لیں، 2-3 تو ہم نہیں پڑھی ہیں، ہمیں تو یہی پڑھا لکھا نظر آیا۔ جس کو زہریلا جانور کاٹ لے، یعنی سانپ ہو گیا، دھواں ہو گیا، یا اور بھی جو ہیں، فی سبیل اللہ اذان دینے والا، اجرت لینے والا نہ، اذان فی سبیل اللہ، جو بندہ بلا اجرت 12 سال اذان پڑھے گا اس کا درجہ بھی شہداء میں ہوگا، اور بلا حساب و کتاب اس کی بخشش ہوگی۔ سچا تاجر، سچا تاجر تو ویسے بھی صدیقین کی جماعت میں شامل ہوگا۔ حلال کی روزی کما کر بال بچوں کو پالنے والا، آج کل تو کوئی پتہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، خواہ حلال سے یا حرام سے، پیسہ آنا چاہیے، حلال کی روزی کمانے والا۔ دریا کا مسافر، ٹھیک ہے جناب، اوپر تو لکھا ہے جو پانی میں ڈوب جائے وہ، یا پھر دریا کا مسافر، یہ بھی اچھا، جو روزانہ 25 بار یہ پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لی، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، کیا بات، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یہی آیات مبارکہ، بلکہ دعا، اس کو 25 مرتبہ پڑھنے والا، جو شخص نماز چاشت اور ہر مہینے میں 3 روزوں کا پابند ہو، وہ بھی جب موت مرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ جو وتر کا پابند ہو وہ بھی شہید ہوگا۔ جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرے، جو شہادت کی تمنا میں رہے وہ بھی شہید ہوگا۔ جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لیے غلہ لائے، مسلمانوں کو ضرورت ہو، آج کل کی تو مافیا کی طرح نہ ہو، گندم چھپا رہے نا، یقین مانے جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں ہزاروں کی تعداد، 2-2 3 4 ہزار بوریے چینی گندم، تو کہیں سے ان کو کہیں سے نکال رہے ہیں، کبھی ریجال خان سے نکال رہے ہیں، کبھی گجرانوالہ سے نکال رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہے نا جناب، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، جو سنت کا پابند ہو جبکہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں، جس طرح آج کل کے بال آباد جو بیچارے نہیں بلکہ جو صحیح مانے سچے پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بار بار کہتے ہیں خدا کے لیے یہود و نصارہ کے معاملات کو چھوڑو اور سنت مبارکہ کو اپناؤ، وہ اس وقت جو سنت مبارکہ کو اپنائے گا، ٹھیک ہے جناب، جب اپنی بیماری میں 40 بار آیات کریمہ پڑھے، کوئی بیماری ہے، بخار ہے، کوسا ہے، کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف میں 40 مرتبہ آیات کریمہ اس نے پڑھ لی، اسی تکلیف میں اس کو ڈیتھ ہو گئی، وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ کم خرچ بالا نشی،
مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور فضل سے اس کو کتنا کچھ نوازا جا رہا ہے۔ جو ہر رات سورہ یاسین شریف پڑھنے کا پابند ہو، ہر رات، دن کو پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، رات کو بھی پڑھنے کی، جس طرح کہ یہ رات گزری ہے، ہم اپنے دوستوں کو 5-6 سورتوں کو پڑھنے کی تقریر کرتے ہیں۔ جمعہ کی رات سورہ جمعہ مبارکہ، سورہ دخان مبارکہ، سورہ تغابن شریف اور سورہ سجدہ مبارکہ، سورہ کہف مبارکہ، سورہ یاسین شریف۔ بس اتنا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہر ایک سورت کی اس رات کو پڑھنے کی فضیلت بہت 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 ہے۔ غالباً سورۃ دخان شریف ہے کہ جو بندہ جمعے کی رات پڑھ لے تو اس کو صبح تک 70,000 فرشتے، کتنے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ دخان پڑھ کر آدھے پہنچی ہے۔ اچھا پھر جمعے کی رات یہ انتظار مت کیا کریں کہ شاید جمعے کی رات عشاء کے بعد ہی شروع ہوگی ہے سورتوں پڑھنے کا، شاید ٹائم عشاء کے بعد، جو ہی سورج ڈبکی لیتا ہے جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 5-6 صورتیں جو ہم نے آپ کو عرض کی ہیں، سورہ سجدہ شریف، سورہ تغابن مبارکہ، سورہ دخان شریف اور سورہ یاسین مبارکہ، سورہ کہف مبارکہ اور سورہ جمعہ شریف، آپ جو ہی مغرب ہو، مغرب کے بعد فوراً ان سب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مطلب جس طرح ہم نے آپ کو صرف ایک سورہ مبارکہ کا شان بیان بتایا ہے جمعہ کی رات پڑھنے کا، دیگر کا بھی اس طرح ہے، ہمارے ذہن سے نکلا ہوا ہے، مطلب ان کا بھی اس طرح سے بڑھ چڑھ کر ثواب ہے۔ تو ان کو پڑھنے کے لیے بھی 10-15 منٹ زیادہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے۔ سورۃ الکہف مبارکہ ذرا زیادہ ہے، تو ماحصل ثواب کتنا ہے؟ اگلا ایک بندہ دعا دے دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ ساری رات اگر پڑھنے والا سویا رہے، خواب اغرا کے گھر اپنا مزے لیتا رہے، فرشتے اس کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو روزانہ صبح و شام درود شریف پڑھا کرے، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، کثرت میں 313 مرتبہ پڑھنے والا کثرت میں شامل ہوتا ہے، یا پھر جتنا پڑھ لیا کرے۔ جو روزانہ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر سورۃ حشر مبارکہ کی آخری آیات لا یستوی سے آخر تک پڑھ لیا کرے، وہ بھی شہید شامل ہوگا۔ بھلا کیسے؟ لکھا ہوا تو ایسے ہے، یہاں تو لا یستوی شریف سے لکھا ہوا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اسی طرح سیم دوسری مرتبہ، اسی طرح سیم تیسری مرتبہ، جو صبح کو پڑھ لے شام تک، اگر اس کو موت آ گئی تو شہید شامل ہوگا، شام کو پڑھا صبح کے تک اگر اس کو موت آ گئی تو وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ اسی طرح وضو کی حالت میں سونے والا وہ نام نہیں لکھا گیا یہاں، ہم نے آپ کو 33 کے 34 مرتبہ کا بولا، تو یہاں یہ 30 پوائنٹ آئے ہیں۔ الحمدللہ بات کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم ایسے کہہ دیتے، آپ میں بھی کہہ سکتے کہ شاید ایسے ڈھکوسلا لگا رہے ہیں، اس ذات کا کرم ہے کہ مطالعہ شدہ باتیں ہیں اور بڑے ذوق والی باتیں ہیں، بڑے شوق والی باتیں ہیں۔ 30 پوائنٹ یہاں آئے ہیں۔ ایک پوائنٹ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ صبح کا ٹائم السید الاستغفار پڑھ لے گا، شام تک اگر اس کو موت آئے گی تو وہ بھی شہید شامل ہوگا۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بس یہ سید الاستغفار ہے۔
بعض فقہا 5ویں کلمے کی جگہ پر اس کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ بات کرنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ اس ذات کے کرم یہ ہے کہ عملی زندگی کی اس نے توفیق بخشی ہے، جو بات بتاتے ہیں الحمدللہ حدیث اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت خاص سے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہ باب شامی یعنی شامی کتاب کا حوالہ ہے جناب، جس میں 30 پوائنٹ بیان کیا گیا ہے۔ 31واں پوائنٹ ہم نے آپ کا عرض کر دیا ہے، اور باوضو کے سونے والا وہ 32 ہو گئے۔ تیسرا 33واں غالباً عہد نامہ پڑھنے والا تھا، اور 34واں غالباً روزے کی حالت ہے جا کے رمضان شریف میں۔ مسئلہ، جو طاعون سے مرے ایسے حساب قبر نہیں ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو طاعون کی بیماری سے مرے شہید تو ہے ہی ہے نا جناب، اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ مسئلہ، مدینہ منورہ طاعون اور دوسری وبائی امراض سے محفوظ ہے۔ یہ بد نصیب حکومت جو ہے، ان پر ویسے تو نقش لوگ پین کرتے ہیں، شرک ان پر وہ ان کو جو ہے نا لگاتے ہیں، درے لگاتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں، شرک ہے۔ اتنے یہاں ملولوں کا کہاں عقل چلا گیا تھا، جہاں دجال جیسی مصیبت نہیں داخل ہو سکتی وہاں طاعون داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ نے ملزمان کو بخار ہو گیا، بڑی شدت سے نڈال ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے شکایت فرمائی، یا رسول اللہ یہاں کی تو آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بخار چلا جا، ایک مقام ہے مدینہ شریف کے قریب، بخار ہمیشہ کے لیے وہاں چلا گیا، تو یہاں بخار نہیں آتا، وہاں وبا کیسے آنی تھی؟ بد نصیبوں نے مسجد نبی شریف میں بھی ایسی خواہ کی پابندی لگا دی، مکہ المکرمہ میں بھی ایسی خواہ دی، یا ان کی پتہ نہیں ایمان کہاں گئے ہیں۔ سیدھی باتیں، بہترین باتیں، پکی باتیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، زہرن بادشاہی کر بیٹھے ہیں، اپنی مالک اس میں کیا راز ہے، کیا اس میں معاملات ہیں۔ یہ بات تو میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے دوں یا نہ دوں، یہ تو پکی بات ہے۔ بھلا روزانہ مدینہ مکہ شریف 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سیاستہ کی حدیث سے بارکہ ہے غالباً بخاری مسلم شریف کی، اور جہاں 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ رحمتیں کہاں جائے کہ اگر وبا آ گئی، وہاں کرونا آ گیا؟ کرونا اور رحمتوں سے زیادہ ہے۔ ظالموں نے عمرہ شریف بھی محدود کر دیے، حج شریف بھی محدود کر دیے، بیچ میں طواف بھی بند رہا۔ خدا ان حکومت کو ذلیل کرے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو چکے کرے۔ آپ اگر دل کہے تو آمین کہہ دیں۔ یہ کہ مخلص حکومت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سیدھی سی بات، اتنا تو انیکسز آپ بھی کر لینا، ادھر سے وہ نقش تک نہیں پہننے دیتے، اس بندے کو قید کر دیتے، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، تو پھر کہ یہ کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کہاں ہے؟ یہاں طاعون نہیں آ سکتا، تو یہ وبا کیسے آ سکتے جو بندوں کی بنائی ہوئی ہے؟ طاعون کا تذکرہ تو حدیث پاک میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آ گیا، آپ کے دور سے پہلے بھی آ گیا، طاعون میں مرنے والا شہید بھی ہے، اور جب یہ وبا یہ کیسے آ سکتی ہے؟ پھر طاعون نہیں آ سکتا تو یہ وبا کیسے آ سکتی ہے؟ اتنا تو بندہ خود بھی سمجھ لیتا ہے نا، بے نیاز ہے، اس میں پتہ نہیں کیا راز ہے۔ ہماری تو کروڑا ادب سے عرض ہے، بس مولا مہربانی فرما دے، اور اس کی مہربانی ہے۔ ترک بھی تو تھے نا، قربان دو ان کی عظمت پر، ان کے شان پر، ان کے ادب اور احترام پر۔ ہم نے ہسٹری میں پڑھا، مدینہ طیبہ میں جتنا پتھر لگتا تھا، جتنی اس وقت مشین چلتی تھی، مدینہ طیبہ کے حدود سے باہر، مدینہ طیبہ کے حدود سے باہر وہ مشین چلاتے تھے، تاکہ اس مشین کا شور شرابہ بھی مسجد نبی شریف میں نہ ہو۔ ترک تو یہ سننے میں یہ ہے، یہ جو ان ظالموں نے مکہ شریف کو جو قریب والا جو ایک برآمدہ تھا، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، انہوں نے جب شہید کیا اور اس کو تصحیح کی، تو یہ ترک یہ سارا کا سارا خود لے کر گئے، مٹی روڑے بٹے تک یہ خود لے کر گئے باعزت طریقے سے۔ ان میں تو احترام یہ ہے ترکوں میں، یہ ان ظالموں میں احترام ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے کرواتے ہیں صرف عوام الناس کے ڈنڈے سے کرتے کرواتے ہیں، اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے۔ آپ بھی مسلمان کیونکہ لوز ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے دبدبے ختم ہو چکے ہیں، اب وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں مسلمان چپ ہیں، وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ پچھلے اسی ہفتے میں نے غالباً اخبار میں پڑھا تھا، خیر خریہ سے ایک سینما گھر کا افتتاح ہو گیا سے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت، جس میں ہمارے یہاں کے دیوبند اہل حدیث بہت بڑی گلے پھاڑ کے وہاں کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں کے ان کی خادمیت کی مثالیں دیتے ہیں۔ کہاں گئی ان کی خادمیت؟ ٹھیک ہے نا جناب، انہوں نے بغیر محرم کے
عورت کو جو ہے نا حج کی اجازت دے دی، یہ پتہ نہیں کہاں سے دین نکالتے آ رہے ہیں۔ بس تعاون کی جگہ سے بھاگنا حرام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر کیا ہو تو جائز ہے، تعاون آ جائے یہاں سے بھاگنا سکھ سکون والی جگہ کے لیے یہ حرام ہے۔ اچھا، مرض اڑ کر نہیں لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماری میں قدرت مانتے ہیں، مرض اڑ کر نہیں لگتا۔ یہ ہمارے پاکستان سائنسدان کہتے ہیں کہ کرونا اڑ کر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماریوں میں قدرت مانتے ہیں، طاقت، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، چیچک اور ماتا کے بت بنا کر پوجتے ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوگا شاید کہ چیچک نہیں لگے گی جس کی صورت وغیرہ۔ حدیث لا ادوبہ کے یہی معنی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بگڑ جائے، جیسے دوسرے لوگ بھی بیمار ہو جائیں، جیسے کہ متعفن آب و ہوا سے بچنا بہتر ہے، جہاں سے گوشت گل سڑتا ہے، میت ہے، ایسی بعض بیماریوں سے احتیاط کرنا بھی جائز ہے، جیسے جذامی۔ ہاں یہ جو جذامی بیماری ہے چھونے سے لگتی ہے، اور مدقوق وغیرہ، اس لیے حدیث پاک میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وبائی بیماریاں اور ہیں، یہ بیماریاں اور ہیں، البتہ وبائی امراض سے بھاگنا حرام ہے، جس کی حکمت ہم انشاءاللہ عن قریب سوال و جواب میں بیان کریں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، سوال و جواب کل پرسوں پڑھیں گے۔ پانچواں فائدہ، موت سے کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، موت سے کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، موت نے جب آنا ہے تو آنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی معرفت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔